أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قرآن کریم کی مشہور و معروف سورۃ الرحمن، اس کی دو چھوٹی چھوٹی آیات میں نے پڑھی ہیں. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، سنت الہیہ ہے. اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں یہ معمول ہے کہ جس طرح کا کوئی کام کرے گا اللہ رب العزت اسی طرح کی اسے جزا دے گا. اسی پہلی آیت کے جو 2-3 لفظ ہیں ان پہ غور کر کے دیکھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. احسان کا بدلہ احسان. اگر آپ احسان کریں گے اللہ رب العزت بھی احسان کریں گے. احسان کا معنی کیا ہے؟ ایک معروف معنی ہے احسان کا کسی پر نیکی کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، تعاون کرنا، مدد کرنا، یہ بھی احسان ہے. اور احسان ہی ایک اور بھی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت اس کے لیے خالص کرتے ہوئے سر انجام دینا. جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم، اسی طرح حدیث کی دیگر کتابوں میں ایک مشہور واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں تشریف فرما ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، ہم میں سے کوئی اسے جانتا نہیں اور اس پر مسافروں کی کوئی نشانی بھی نہیں. شدید و بیاض ثیاب،
کپڑے بہت اجلے سفید، وشدید و سواد شعر، سر کے بال بالکل سیاہ، ولا یرا علیہ من آثار سفر، اس پر سفر کی کوئی علامت نظر نہیں آتی تھی، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ آدمی کو تعجب ہوتا ہے کہ محلے کا ہوتا، ہم جانتے، مسافر ہوتا، اس پہ کوئی نشانات نظر آتے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، دو زانوں پورے ادب کے ساتھ اپنے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا اور آ کے کہتا ہے اخبرنی عن الایمان، مشہور حدیث ہے، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ، 6 ارکان بیان فرما دیے جو بڑے معروف ہیں اور ہم سب جانتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، 6 ارکان اسلام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تو کہتا ہے اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان گن دیے۔ اب تیسرا سوال تھا اخبرنی عن الاحسان، مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ اب سوال جو ہوا وہی لفظ آج ہمارا اس آیت کے اندر ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور یہ اجنبی پوچھ رہا ہے اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے احسان کیا ہے۔ ہمارا جو اردو میں پنجابی میں لفظ ہے معروف ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، آپ نے مجھ پر احسان کیا، آپ نے مہربانی کی، تعاون کیا، مدد کی۔ ان سب سے ہٹ کر یہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا تعارف کروایا وہ ان تمام معنوں سے ہٹ کر آپ نے احسان کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کچھ اس انداز سے کرو گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، اگر کسی کو حاصل ہو جائے۔ آدمی عبادت میں مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر، اور اسے یہ محسوس ہو کہ میں اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوں، میں اپنے رب کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں اور میرا رب میرے سامنے ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن اس مرتبے تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی دوسری بات بھی بتا دی، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر یہ ناممکن ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اس مرتبہ کو پاؤ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت کی عبادت اتنے خلوص، اللہ رب العزت کی عبادت اتنی یکسوئی اور اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ سر انجام دی جائے کہ لگے کہ میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ درجہ پانا، دوسرا درجہ پانا ہمارے لیے ممکن ہے اگر کوئی تھوڑی سی کوشش کرے، نماز کے دوران، دیگر عبادات کے دوران ریاکاری سے بچے۔ اب اگر اللہ کو دیکھ نہیں رہا، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ کام کسی غیر کے لیے کیسے کرے گا؟ سجدہ عبادت ہے، اگر وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تو میرے لیے تھا، تو کس کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا رہا ہے، کہاں کی خاک چاٹ رہا ہے۔
اگر انسان میں تھوڑا سا بھی امتیاز ہو، تھوڑا سا شعور ہو، تو یہ دوسرا درجہ آسان ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ نہیں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ تو ہو کہ وہ یہ نہیں کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یقین جانیں اگر ہمیں یہ دوسرا درجہ بھی حاصل ہو جائے تو ہماری نمازیں سدھر جائیں، ہمارے تمام اعمال بالکل ٹھیک ٹھیک سر انجام دیے جایا کریں۔ ہم نماز میں جو جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں وہ نہ کر پائیں۔ کئی مرتبہ میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ اگر اپنے دفتر کے چیف باس کے پاس جانا ہو تو اپنے آفس سے پیغام ملتے ہی ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، ٹائی سیدھی کر رہے ہیں، کپڑے سیٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں، باس کے سامنے حاضر ہونے کے لائق ہوں۔ اور باس جب تک بات کر رہا ہے وہاں بڑے اسٹینڈ بائی چوکنا۔ کان تو آدمی کے دو ہوتے ہیں نا، لیکن اردو کا جملہ بڑا عجیب ہے، چوکنا، چار کانوں والے ہو کر، یعنی کوئی لفظ ایسا نہ ہو کہ جو مجھے سمجھ میں نہ آئے، مجھے ریپیٹ نہ کروانا پڑے۔ دنیا کے ایک عام سے آدمی کے سامنے تم اتنے بند سور کے، اتنے چوکنا چاق و چوبند، بلکہ ہمتن گوش ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اور جب کائنات کے خالق و مالک کی باری آئے، کان میں انگلی، ناک میں انگلی، داڑھی سے کھیلیں، مونچھوں سے کھیلیں، سر کے بالوں سے کھیلیں، اپنے کپڑوں سے کھیلیں، اگر یہ درجہ حاصل ہو جائے تو یہ کام نہ کر پائیں۔ یہ ہے احسان، اور عام معروف معنی یہی ہے کہ آپ نیکی کریں گے، اللہ تمہارے ساتھ نیک سلوک کرے گا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور اللہ رب العزت کی یہ سنت الہیہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں بار بار اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی، اور اسی سے ملتے جلتے معنی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات بار بار آتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ کی ذات اس سے منزہ ہے، پاک ہے، لیکن اللہ رب العزت حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے طور پر جیسا وہ کوئی کرتے ہیں انہیں ویسا ہی بھرنا پڑے گا۔ یہ مثال بھی تو معروف ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ہمارے یہاں اردو میں جملہ معروف ہے اور وہی معنی ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ بھول چوک کیا اللہ رب العزت سے ممکن ہے؟ بالکل ناممکن ہے۔ بھول جانا یہ ایک عیب ہے، اور اللہ رب العزت تمام عیوب سے منزہ ہے، پاک ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو بھول گئے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں موجود ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 67۔ وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو بھول گیا، جبکہ اللہ بھولتا نہیں۔ یہ ہے جزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم اللہ کو بھولو گے، اللہ تمہیں بھول جائے گا۔ اس کی صفت بھولنا نہیں، لیکن وہ تمہیں بھلا دے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم جان بوجھ کر کسی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اسے بھی کہتے ہیں کہ اس نے اسے بھلا دیا۔ اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ ایک حدیث قدسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اگر میرا بندہ مجھے اپنے لوگوں میں یاد کرے گا، میں ان سے بہتر لوگوں میں اسے یاد کروں گا، اور مجھے اکیلے میں یاد کرے گا، میں اسے اکیلے میں یاد کروں گا۔ حدیث شریف اور حدیث بھی قدسی،
اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلوائے اور فرمایا کہ اگر میرا بندہ مجھے یاد کرے اکیلا، میں اسے اکیلا یاد کروں گا، اور اگر وہ مجھے فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ، اگر مجھے وہ لوگوں میں، عوام میں، اپنے دوست و احباب میں مجھے یاد کرے گا، ذَكَرْتُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، تو میں اس آدمی کو اس قوم میں یاد کروں گا، ان لوگوں میں یاد کروں گا جو ان سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ کون ہے؟ فرشتے، ملائکہ۔ ہم بندوں میں اللہ رب العزت کو یاد کریں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں اسے فرشتوں میں یاد کروں۔ بندہ اللہ کو یاد کرے، اللہ بندے کو یاد کرتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بندہ اللہ کو بھول جائے، اللہ بندے کو بھول جاتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور اگر بندہ نیکی کرے تو کیا اللہ رب العزت اس کی نیکی کا پھل نہیں دے گا؟ بندہ نیکی کرے، اللہ اس کے ساتھ نیکی کرے گا، یعنی اسے نیک کام کا نیک بدلہ۔ آپ اللہ کے لیے نیکی کریں گے، اللہ اس کا نیک بدلہ عطا کرے گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا ایک عکس بھی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے برا ملے گا، دونوں ہی حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر کوئی اللہ کے بندوں پر ظلم کرے گا تو اس پر ظلم کیا جائے گا، اگر کوئی اللہ کے بندوں پر احسان کرے گا اللہ اس پر احسان کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من نفس عن مسلم کربا، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی پریشانی مصیبت دور کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعین ہی وہ لفظ استعمال فرمایا، نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، بندے نے کسی بندے کی دنیاوی پریشانی دور کی، اللہ اس کی آخرت میں پریشانی دور کرے گا۔ اور اگر کسی کی آخرت میں پریشانی دور ہو گئی، سمجھے کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ نفسا دنیا میں، نفسا آخرت میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہ سنت الہیہ ہے۔ لفظ سنت سے آپ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ سنت رسول سنتے آئے ہیں، یہ سنت الہیہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ کی سنت کا معنی میں نے شروع کے جملہ میں 2-3 الفاظ کہے ہیں، یہ سنت الہیہ ہے، یہ دستور الہی ہے، اللہ کے یہاں یہ معمول ہے، یہ معنی ہے سنت الہیہ کا۔ جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتے ہیں، وہ نہیں، اللہ رب العزت نے یہ دستور بنا رکھا ہے کہ جو نیکی کرے گا اسے اس کا نیک ہی پھل ملے گا، برائی کرے گا برا پھل ملے گا۔ آپ دنیا میں کسی کے آگے کانٹے بوئیں گے، آپ کے لیے کوئی دوسرا کانٹے بوئے گا۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جان بوجھ کے برا سلوک کرتا ہے، یہ غریب گھر سے آئی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ اپنے دل میں یقین رکھے کہ یہ کسی کی بیٹی کے ساتھ برا کر رہا ہے، کل کو اس کی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی دوسرا برا کرے گا۔ یہ بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان میں شامل ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں کر رہا ہوں، میں آج پاور میں ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس دولت، میں جو چاہے کروں۔ کل آپ کو ایسا داماد مل سکتا ہے، ایسا بہنوئی مل سکتا ہے، جو آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی بہو بیٹی کے ساتھ کرے۔ یہ بات خواتین کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر وہ کسی نہ کسی انداز میں
کسی نہ کسی وجہ سے اپنے شوہر کو جان بوجھ کر تنگ کرتی ہے. ایسا تو ممکن ہے نا، ایسی کئی مثالیں سننے میں آتی رہتی ہیں. لوگ بیویوں کے ہاتھوں بیچارے بڑے بڑے پریشان ہوتے ہیں. اگر کوئی عورت جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے تو کل کو اس کی بیٹیوں کو کچھ ایسے شوہر مل جائیں گے جو انہیں پریشان کریں گے. ہمیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں بھی اس کا بدلہ اسی طرح مل سکتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لوگ اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ ان کو بھول جائے گا. قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا. اور ساتھ ہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں ارشاد الہی ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا، جس نے اس دنیا میں اللہ کی کتاب پڑھنے سے آنکھیں چرائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے سے آنکھیں چرائیں، اسلامی احکام کو پڑھنے سیکھنے اور ان پر عمل کرنے سے آنکھیں چرائیں، وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. یہ یہاں جان بوجھ کر اندھا بنا رہا، قیامت کے دن اللہ اس کو جان بوجھ کر اندھا اٹھائے گا. قرآن کریم سورۃ الاسراء، جسے ہمارے پاک و ہند میں سورہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. شاید پچھلے درس میں یہ بات ذکر کر رہا تھا نا کہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں کچھ صورتوں کے نام اور ہیں، عربوں میں اور ہیں. عربوں میں سورۃ الاسراء ہے اور ہمارے یہاں ہے سورہ بنی اسرائیل. آیت نمبر 72 وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اس دنیا میں اس نے سیدھے راستے کو چھوڑا، قیامت کے دن وہ اندھا بھی ہوگا اور سب سے زیادہ گمراہ بھی شمار کیا جائے گا. آپ دیکھیں حال جزاء الاحسان الا الاحسان کن کن جگہوں پر، کن کن موقعوں پر اور انسان کے کن کن کاموں میں. آپ دنیا میں کسی پر رحم و کرم کریں گے، کسی کے ساتھ احسان کریں گے، تعاون کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الراحمون جو رحم کرنے والے ہیں، یرحمہ الرحمن، اللہ ان پر رحم کرے گا. جو اللہ کے بندوں پر رحم کریں گے اللہ ان پر رحم کرے گا. ایک شاعر بھی ہے نا، تم رحم کرو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور یہ شعر مکمل طور پر ایک حدیث کا ترجمہ ہے. اسی طرح صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے اور یہ حدیث بھی قدسی ہے. قدسی حدیث وہی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، لیکن وہ کلمات جو ہیں کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اللہ رب العزت کی طرف سے. جس ارشاد سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یقول اللہ تعالی یا قال اللہ تعالی، وہ ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انفق، تم میری راہ میں خرچ کرو، انفق علیک، میں تم پر خرچ کروں گا. ہم تو سمجھتے رہتے ہیں نا کہ یہ غریب آدمی سامنے آ رہا ہے، اس کو کچھ دینا پڑے گا، جیب میں سے اتنے پیسے کم ہو جائیں گے. ہم تو اسی خیال میں رہتے ہیں نا. زکوٰۃ نکالتے ہوئے ڈرتے ہیں، صدقہ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں. اپنی ذات پہ، اپنی اولاد پہ چاہے جتنا خرچہ کرنا پڑ جائے، جائز ناجائز ہر طرح کریں گے، لیکن مسکین کی حاجت پوری کرنے سے پہلے دل یوں شروع ہو جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے انفق، اے میرے بندے تو خرچ کر.
اللہ کی ذات پہ خرچ کرنا ہے؟ نہیں، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، اپنا چچا، اپنا تایا، اپنا ماموں، اپنی بہن، اپنا بھائی غریب ہیں ان پہ خرچ کرو، پڑوسی غریب ہیں ان پہ خرچ کرو۔ تم اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ تم فقیروں مسکینوں کی حاجتیں پوری کرو گے، اللہ تمہاری حاجتیں پوری کرے گا۔ لفظ بعینہ انفق انفق، تم خرچ کرو میں خرچ کروں گا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کوئی نہیں۔ کچھ لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو سنانے کے لیے، بلکہ اگر دیکھا کہ میری اس نیکی کو زیادہ لوگوں نے دیکھا تو نہیں، لیکن پھر وہ شروع ہو جائیں گے سنانا موقع بموقع، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سمع، جس نے نیکی کر کے لوگوں میں ڈنڈورا پیٹا، من سمع سمع اللہ بہ، اللہ قیامت کے دن اعلان کر دے گا کہ اس بندے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کی تھی اور بدلے میں ریاکاری کرنے والے کو بدلے میں کچھ ملے گا قیامت کے دن؟ کچھ نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گناہ ہے۔ ریاکاری میں دولت بھی گئی اور گناہ بھی آیا۔ گناہ کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علی امتی، میں اپنی امت پر جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ ہے ریاکاری، اور ساتھ فرمایا شرک اصغر، اور دوسری حدیث میں ہے شرک خفی۔ چھوٹا شرک ہے لیکن شرک ہے، گناہ ہے۔ شرک خفی ہمیں نہیں لگتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، لیکن ہوتا وہ شرک ہے، یعنی در پردہ شرک۔ پیسہ بھی خرچ کیا اور فائدے کی بجائے نقصان ہوا، نیکی کی بجائے ہمیں گناہ ملا۔ من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو دکھلاوا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی دکھلاوا کیا جائے گا، لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اس نے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کیا تھا، آج یہ اپنے اس عمل کے اجر سے محروم ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی بالکل وہی الفاظ، اگر نیکی کرنی ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اگر اس میں آپ نے کسی اور کو شامل کر لیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے وہ عمل نہیں چاہیے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا، اور یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی کام کیا اور اس نے میرے سوا کسی اور کو بھی اس میں میرے ساتھ شامل کر دیا۔ شرک یہی ہوتا ہے نا، اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو بھی شریک کر دیا۔ مسلمانوں میں اتنا گیا گزرا تو کوئی ہوگا نہیں کہ صرف غیر اللہ کی بات کرے۔ مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے، ساتھ ہی غیر اللہ کی بھی کرتا ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ من عمل عملا اشرک فیہ غیری ترکتہ وشرکا، اگر میری توحید کو چھوڑ کر کسی نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا، ترکتہ وشرکا، اس نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ایسے بہت سارے احکام قرآن کریم میں، آیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسے بہت سارے ارشادات موجود ہیں، اور ان سب کا تذکرہ کریں تو بات کافی طویل ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ انشاءاللہ اس موضوع پر کوئی اور درس بھی ہو۔ ایک بات کہتے ہوئے، بلکہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے اس مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ ایک آدمی
مجلس عزا تعزیت کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ مسجد کے خطیب نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس آدمی کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، اور بیٹا کون ہے؟ جس کی عمر ایسی ہے کہ وہ اپنے یونیورسٹی کے کاغذات مکمل کروا رہا ہے، یعنی جوان بیٹا یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے پرخچے اڑ گئے، اور اس کے خون کے کچھ قطرے باپ کے کپڑوں پر بھی پڑے، یعنی قریب ہیں، بیٹے کو گاڑی نے توڑ دیا اور کچھ قطرے اڑ کر اس وقت اس والد کے کپڑوں پر بھی پڑے۔ کہتے ہیں ان سے میں نے کہا اعظم اللہ اجرک، جیسا کہ معروف ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو زیادہ کرے۔ تو اس شخص نے فوری طور پر کہا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ عربی میں ضرب المثل ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا مجھے 30 برس ہو گئے ہیں، میں ایک سلسلہ میں مسلسل جلتا آ رہا ہوں اور آج میں پورا جل گیا ہوں۔ 30 برس پہلے میں نے نئی گاڑی لی، جوانی تھی، ہوا تھی دماغ میں بھری ہوئی، میں گاڑی میں سوار ہوا، راستے میں دیکھا کہ بلی ہے اور وہ اپنے بچوں کو لے کے راستہ پار کر رہی ہے۔ میں بڑی آسانی سے اس کو بچا کے گزر سکتا تھا، راستہ تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اس بلی کے بچوں کے اوپر سے گاڑی گزاری اور بچوں کو مسل دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ دن، اور جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، واقعہ دماغ میں پھر بیٹھ گیا۔ میں مسلسل اس بات کے سلسلہ میں پریشان آ رہا ہوں، اور آج میں نے وہ نتیجہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا اسی طرح پرخچے اور چیتڑے ہو گیا جس طرح میں نے اس بلی کے بچوں کو کیے تھے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین تدان، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ یہ نہیں ہے کہ تم مسلمان کے ساتھ، تم انسان کے ساتھ ظلم کرو گے، اگر کسی حیوان کے ساتھ بھی ظلم کرو گے اللہ اس کا بھی بدلہ تمہیں دے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں احسان خلوص کے ساتھ عبادت سر انجام دینے کی توفیق سے بات۔ مبشر صاحب کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہسپتال میں ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، تندرست و توانا کر کے اسے اپنے عزیزوں میں واپس لائے۔ اور بھی اگر کسی کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار بیمار ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ سے۔ یہ کسی نے لکھا ہے کہ میرے ماموں کو دل کی تکلیف ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ ڈاکٹروں کے جواب دینے سے گھبرانا نہیں چاہیے، یقین جانے کہ ایسے ایک دو نہیں بہت سے واقعات ہیں کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اور بندہ تندرست و توانا گھوم رہا ہے، ڈاکٹر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ ایک دو نہیں بہت سارے واقعات آن دی ریکارڈ موجود ہیں، کتابوں میں ذکر ہیں، علماء کرام کی کیسٹوں میں موجود ہیں کہ ڈاکٹروں نے لاجواب کر کے بھیج دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اب تو مرنا ہے، قریب آ گیا ہے، چلیے مکہ میں چل کے بیٹھتے ہیں، بیت اللہ کے قریب رہیں گے، جو آخری دن ہیں تھوڑے سے، اور زمزم پیئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے باقی ساری چیزیں چھوڑ دی، کل کو تو چھوٹنی ہے، آج چھوڑ دی۔ اللہ کی عبادت میں مگن ہو گیا اور آب زمزم پیتا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج اور کل اور پرسوں اور دیکھتے دیکھتے میں سنبھل گیا، میں سنبھلا، پلٹا، آ کے ڈاکٹروں کو چیک کروایا تو وہ حیران رہ گئے، جیسے آدمی کہتا ہے نا کہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جو اسپیشلسٹ تھا، کہ یہ کیا ہوا۔
اس نے کہا کیا کیا ہے، کہاں سے علاج کروایا؟ تو مریض کہتا ہے کہ میں نے کہیں سے کوئی علاج نہیں کروایا، میں تو بیت اللہ میں بیٹھا تھا، زمزم پیتا رہا۔ اس نے کہا تمہارے اندر بیماری کے جراثیم 0 پوائنٹ بھی باقی نہیں رہے، بیماری کمپلیٹ ختم ہو۔ ڈاکٹروں کے لا علاج قرار دینے سے گھبرائیں نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس مریض کو اور ایسے تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ منہ بولے بہن بھائی کی آپس میں کیا حیثیت ہے؟ منہ بولے بھائی نہ اسلام میں ہیں، نہ ان کی کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اور آج کے دور میں خاص طور پر کوئی کسی کا منہ بولا بہن بھائی نہیں ہے، نہ منہ بولا ماں بیٹا ہے، نہ منہ بولے بھائی بہن ہے، منہ بولا کچھ بھی نہیں، کیونکہ شیطان بہت برا ہے، منہ سے کچھ کہلوائے گا اور آدمی کو گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ ہمارے مسلمان بڑے سادہ ہیں اور کچھ لوگ کاروباری ہیں، وہ بڑے چالاک ہیں۔ پاکستان انڈیا سے 2 غیر محرموں کو بہن بھائی بنا کے حج اور عمرے پہ بھیج دیتے ہیں۔ ایسے واقعات ہیں یا نہیں؟ سفر مبارک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جہاں آئیں گے بابرکت جگہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شیطان کی پاور کے بارے میں بھی تو کوئی شک نہیں رکھنا چاہیے۔ اور یقین جانے کہ ہمارے ذہن میں بعض واقعات ایسے موجود ہیں کہ حج کے سفر کے دوران کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ اپنے شوہر سے طلاق لی اور دوسرے حج کے ساتھی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ منہ بولا بھائی بہن کوئی چیز نہیں ہے، اور اسلام نے تو کبھی بھی قبول نہیں کیا۔ آج تو میڈیا نے اتنا رشتوں کو بے وقت کر دیا ہے، رشتوں کے تقدس کو بالکل پامال کر دیا ہے۔ جب کبھی ایسا نہیں تھا تب بھی منہ بولا کچھ نہیں تھا، منہ بولا بہن بھائی کہہ دیا اور برائی میں مبتلا ہو گئے۔ سب سے پہلی برائی یہ کہ بے پردگی آ گئی، آگے دوسری برائیوں کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس رشتے کے فوائد و نقصانات، فوائد ہم کہاں سے لائیں گے؟ نقصانات کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ کیا کسی کو منہ بولا بھائی یا بہن بنانے سے یہ دونوں نامحرم سے محرم بن جائیں گے؟ ایک ہی سوال ہے یہ۔ کچھ لوگ اپنا ٹکٹ بیچنے کے لیے، اپنی سواریاں پوری کرنے کے لیے بھائی بہن بنا کے حج عمرے پہ بھیج رہے ہیں، ان کے لیے رشتہ محرم سے نامحرم سے محرم ہو جاتا ہے، شریعت میں نہیں۔ وہ ٹھیکیدار بھی گناہ گار ہیں جو چاہے حج پہ لاتے ہیں، چاہے وہ عمرے پہ لاتے ہیں، اور غیر محرموں کو محرم بنا کے بیچ رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں انہیں جواب دینا ہوگا کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ محرم اور نامحرم کر دو؟ کیا اس رشتے کی معاشرے میں کوئی قانونی حیثیت بھی ہے؟ کوئی قانون اس کو نہیں مانتا، اس کو معاشرے میں کوئی قانون نہیں مانتا، اس کو شریعت کا قانون نہیں مانتا، اس کو کوئی بھی نہیں مانتا۔ جس کی بہن ہے اسی کی بہن ہے، جس کی ماں ہے اسی کی ماں ہے، دوسرا کوئی ان رشتوں کا پاس نہیں کر سکتا۔ شیطان بہت برا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان۔ ایک مرد غیر محرم، ایک عورت غیر محرم، یہ جب بھی دونوں تنہائی میں جاتے ہیں تیسرا کون ہو جاتا ہے؟ اس کی بجائے میں یہ لگانا چاہیے، یعنی انگلی کے بجائے انگوٹھا لگانا چاہیے کہ یہ 2 غیر محرم مرد عورت ہیں اور یہ شیطان ہے۔ انگوٹھے کی طاقت ہے نا 5 انگلیوں کے برابر تقریباً، اور شیطان کی طاقت تو اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ جیسے ہی یہ 2 غیر محرم تنہائی میں جائیں گے وہ اپنا کام کرے گا۔ کیا وہ کہے گا کہ تم اب تنہا ہو، تمہیں کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا، چلو اٹھو 2 نفل پڑھ لو؟ ایسا ممکن ہے؟ وہ گناہ کی زندگی میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ کرے۔